اور 80% اس اجتماع عام کے شرکا 80% یا تو میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میری مائیں ہیں، اور اسی 80% میں ایک بڑی تعداد میرے نوجوانوں کی ہے، میری یوتھ کی ہے۔ 80% وہ ہیں، باقی ہم لوگ سب 20% کے کوٹے میں ہیں۔ ہم 20% کے کوٹے میں ہیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے نوجوان بیٹے۔ 80% آج کا سروے، میں کہتا ہوں کہ کیمرے کو اندر تک لے جائیں اور آپ خود دیکھیں، یہاں دیکھیں، جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں نوجوانوں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی محنت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جو ٹرینیں لٹی، قافلے کٹے، جو میری بہنوں بیٹیوں کی عصمت قربان ہوئی اس خدا داد مملکت پاکستان کے قیام کے لیے، وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جو قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی اس پاکستان کے قیام کے لیے، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور جو 23 مارچ 81 سال پہلے یوم پاکستان منٹو پارک میں قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان کے نام سے منظور ہوئی، اس میں جو اہداف، ٹارگٹ یا مقاصد طے کیے گئے تھے، ان سے انحراف کے نتیجے میں آج ملک جہاں کھڑا ہے۔ اور 84 میں 18 مارچ مہاجر قومی موومنٹ اور پھر متحدہ قومی موومنٹ قائم ہوئی، تو یہ اس بات کی تجدید تھی، یہ تجدید ہے تھا کہ یوم پاکستان کے مقاصد کو انشاءاللہ تعالی ایک تحریک کی شکل میں ہم حاصل کریں گے۔ پاکستان کے عوام کو ہر طرح کی محتاجی اور غلامی سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عہد تھا، 23 مارچ کی اسپرٹ تھی، یہ 23 مارچ کی روح تھی۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان بنا، انحراف ہوا، نقصان ہوا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نظریاتی تحریک اور تحریک MQM کو بحال کروں گا، قائم کروں گا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ کیا آج تمہیں وہ سما یا وہ منظر نظر نہیں آیا جو 18 مارچ 1984 کو MQM کے قیام کے روز جو جذبہ تھا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس وقت بھی نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے، شہروں سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم ملا تھا۔ اور آج انشاءاللہ اسی نظریے کی، اسی تحریک کی، اسی سوچ و فکر کی آج نشاط ثانیہ ہے، آج اس کا رینائسو ہے۔ آج ہم دوبارہ اسی سفر پر رواں دوا ہیں جہاں پاکستان کو ہم خود مختاری کی منزل کی طرف لے جائیں گے، جہاں تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر عدل اور انصاف اور میرٹ کا نظام قائم کریں گے۔ یہ ہمارا عہد ہے، کیونکہ 23 مارچ کا بھی کمٹمنٹ یہی تھا، یوم پاکستان کی اسپرٹ بھی یہی تھی، جو بعد میں ادھر ادھر کر دی گئی۔ ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اسی جذبے کو اپنی سیاست میں، اپنی معیشت میں اور اپنی معاشرت میں اجاگر کریں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور آج جب ہم یہاں جمع ہیں، اور وہ کیسے کریں گے؟ میں خالی خولی لفظوں اور دعووں کے ساتھ نہیں آیا، میں پریکٹیکلی آج آپ کے سامنے مظاہرہ کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ساری جماعتوں کے جو سینئر لیڈران ہیں،
अपनी अपनी इजारादारी मोनोपोली को खत्म करके जितना जल्द अज जल्द मुमकिन हो अपनी जमातों का नज्म व नस्क, अपने शहरों का इंतजाम, अपने मुल्क का निजाम और अपने सूबे को चलाने का तरीका नौजवानों के हवाले करे। नए चेहरे, नई टीम, नई क़यादत और नौजवानों को आगे लाएं। तो मैं भी आज आपके सामने फ्रेश, एनर्जेटिक, तवानाई से भरे बच्चों को आपके सामने एक यूथ फोरम की शक्ल में यहां पर लाऊंगा। ये सर सैयद, वो कहते हैं ना कि ये काफिला सर सैयद का, ये काफिला है जौहर का। अब इसकी क़यादत तुम करो ए नौजवानों, ए नौजवानों। तो मैं और 23 मार्च की बात हुई, 18 मार्च MQM, 23 मार्च यौम पाकिस्तान। तो फिर आए, सबसे पहले जो 20 लाख शोहदाए पाकिस्तान थे, शोहदाए तहरीके पाकिस्तान, उनको जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करे, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान हमें हासिल हुई। तो सबसे पहले उनको खिराज अकीदत, उसके बाद तहरीक के वो बड़े शोहदा, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, अजीम अहमद तारिक शहीद, मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं। डॉक्टर इमरान फारूक शहीद, मैं उन्हें, उनके घर वालों को खिराज तहसीन, उनके सब्र और इस्तकामत पर मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूं, उनके अहले खाना को। और अजीम भाई इमरान फारूक, और अभी हाल ही में शायद हमारा अगला मेयर होता, एक पढ़ा लिखा, तहजीब याफ्ता, वो डिसेंट का लफ्ज उस पर खत्म है, अली रजा आबदी शहीद। हाँ, ये रेहान शहीद भाई का बेटा है, भांजा जकीउल्लाह भाई का बेटा। तो ये फैमिलीज भी आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं, मैं इन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूं। भाई ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सदियों से चल रहा है कि नजरिए के लिए जामे शहादत नोश किया हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारी बहनों बेटियों ने, हमारे बेटों, हमारे नौजवानों ने। तो उनके बगैर हमारी कोई भी महफिल, कोई इज्तिमा मुमकिन ही नहीं है कि मुकम्मल हो। तो आज वो भी आए हैं। इसी तरह आफ्ताब शहीद मेरा कोऑर्डिनेटर था, उसकी फैमिली भी आज यहां मौजूद है। हम इस मौके पर अब डॉक्टर इमरान फारूक भाई की वालिदा जो अकेली हैं अपने घर में, बीमार हैं, आए, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत अता करे, उन्हें शफायाब करे। अल्लाह ताला हम उनकी खैरियत भी लेते रहें, हम भी शहीदों के लहू को रायगा होने से बचाते रहें। हाँ, ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। और इसी अखलास, नजरिया और इस्तकामत, आखिरी जीत और फतह नजरिए की होती है, अखलास की होती है। और
استقامت کی ہوتی ہے، اسٹیڈ فاسٹنس، مستقل مزاجی. جو جس دس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جاں تو آنی جانی ہے، اس جاں کی تو کوئی بات نہیں. پھر میں یہ بھی کہ یہ جو آج 2.5 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. چھوڑ، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے. واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے. اسکائی از دی لمٹ. ہماری پرواز کو اب کوئی نہیں روک سکتا. اور میں آج یہ بھی دعویٰ کروں کہ ہم آج یہ عہد کرتے ہیں یوم تاسیس، یوم پاکستان کی مناسبت سے، کہ انشاءاللہ کراچی اور سندھ کے شہروں میں ہی نہیں، پورے سندھ اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ پورے پاکستان کے سیاسی عمل کو سینیٹائز کریں گے. ہر طرح کے کووڈ، چاہے وہ کووڈ ہماری سیاست میں ہو، وہ کووڈ معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، سینیٹائز کر کے اپنی سیاست، اپنی معیشت اور معاشرت تینوں کو ہر طرح کی خرافات اور ہر طرح کی علتوں سے پاک کریں گے. ہر طرح کی آلودگی کو ختم کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا عہد ہے. بھائی میرے کاغذ اڑ رہے ہیں یار، میرے سر کے بال دکھانے کی بجائے کراؤڈ کو دکھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کچھ ایشوز پر. اس میں مردم شماری. اگر جس دن صحیح مردم شماری ہو گئی پاکستان میں اور سندھ اور پھر بالخصوص کراچی میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ پھر ایک مڈل کلاس نوجوان پہلی مرتبہ انشاءاللہ سندھ کے شہروں سے تعلق رکھنے والا کوئی زبان بولتا ہو، میں تفریق نہیں کر رہا، میں امتیاز نہیں کر رہا، لیکن یہ اجارہ داری ختم ہوگی. وڈیروں کی، جاگیرداروں کی جو مصنوعی آبادی کے اضافے در اضافے کی بنیاد پر شہری علاقوں سے زیادہ سیٹیں لے کر بیٹھے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، اور پورے ملک کو بھی لوٹ رہے ہیں. اور کراچی کی تو ایک ایک بوٹی انہوں نے نوچ لی ہے. دودھ دینے والی گائے کو روزانہ ذبح کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اگر ایک ایجنڈے پر ہم سب متفق ہو جائیں تو خدا کی قسم سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی، حیدرآباد یا سکر سے تعلق رکھنے والا نوجوان سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح ہم صحیح مردم شماری کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاج کریں گے، جدوجہد کریں گے. غیر آئینی کوٹا سسٹم کہ میرے ڈومیسائل پر میرے بچوں کو نوکریاں نہ ملے، اگر میرا وہ 40% کوٹا ہے وہ بھی مجھے نہ ملے تو انشاءاللہ اگلا کنونشن باغ جناح میں صرف بے روزگار نوجوانوں کا ہوگا. پوری دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ بے روزگاری کی لعنت، لوگوں کے گھروں میں کیا حال ہے. رمضان کی آمد ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور وفاقی حکومت کو آج یہ پتا چلا کہ 1 سال سے جو تیل کی قیمتوں کا بحران رہا، جو لوگوں کی کمر توڑ دی گئی، انہیں زندہ درگور کر دیا گیا، وہ ان کی اپنی ہی ٹیم کے لوگوں نے کیا. وہ بابر کو ہٹایا نا آج،
کیا بابر صاحب پورا نام کیا؟ ندیم بابر. ندیم بابر کو ہٹایا. اس کے صحیح یہ 1 سال سے لوگ چیخ رہے ہیں کہ یہ تیل کی قیمتوں میں کب استحکام آئے گا. بے روزگاری، مہنگائی اور مصنوعی مہنگائی. پھر اس کے بعد رمضان کی آمد. یہ 1100 ارب پچھلے ستمبر میں اس کا اعلان ہوا تھا. کراچی ڈوبا تو کراچی کو 1100 ارب ملے. نہ لینے والی پارٹی کے منشور میں یہ پروگرام تھے، نہ دینے والی پارٹی کے. یہ تو کراچی والے ڈوبے. کراچی ڈوبا تو 1100 ارب روپے ملے. اور جو 1100 ارب ملے، یہ ملے نہیں، اعلان ہوا. آج مارچ ختم ہو رہا ہے. 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ایک پائی، ایک پیسہ اس 1100 ارب میں سے نہیں ملا. صرف گجر نالہ یا جو لیاری ندی کے جو شاخیں ہیں وہاں غریبوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. میں اس عمل کی بھی مذمت کرتا ہوں. انہیں کوئی متبادل نہیں دیا جا رہا. انہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جی متحدہ. پانی کا مسئلہ کہ پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو. ہم نے 4 دن سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو میرے بھائی، میری بہنوں، میری بیٹیوں، مسئلہ یہ ہے 12 سال سے سندھ کے وڈیروں، جاگیرداروں نے اور پھر کچھ شہری وڈیروں کی ملی بھگت سے ایک بوند اضافی پانی ہمیں نہیں ملا. حیدرآباد کی یونیورسٹی کا چرچا ہوتا ہے. ہمیشہ 2 مرتبہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. 2 مرتبہ. اور آج تک اس منصوبے پر عمل نہیں ہوا. آج تک. جب پانی ہی کا مسئلہ تو پھر نکاسی آپ تو پتہ نہیں ترجیحات میں کہاں آئے گا. کچرا اٹھانے کا نظام. یہ 1200 ارب روپے 3 سال میں کراچی کو ملنے چاہیے. اور اسی مناسبت سے حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص، لاڑکانہ، دادو، شکارپور، خیرپور، ان تمام شہروں کو ان کی آبادی، ان کی ضرورت کے مطابق بنیادی انفراسٹرکچر سہولتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ان کے شہروں کا پیکج ملنا چاہیے. اور میں نے آئینی اصلاحات، سیاسی اصلاحات، ایک سندھ اربن ڈیولپمنٹ پلان، کراچی اربن ڈیولپمنٹ پلان سارے شہروں کا میں نے پنڈی بھی بھیجا ہے اور میں نے اسلام آباد بھی بھیجا ہے. دونوں جگہ بھیجا ہے میں نے. اور اس میں سارے حل ہے کہ اختیارات صوبے اور بلدیات کے بیچ میں. 140A کی میری پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ اس کی سنوائی کرے اور اس مسئلے کو حل کرے. پھر اس کے بعد بلدیاتی نظام خود مختار اور مؤثر بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. اب آتے ہیں سرکولر ٹرین. تو جس طرح حیدرآباد والوں کو لالی پاپ دے رکھی ہے حیدرآباد یونیورسٹی کی، اسی طرح کراچی والوں کو 12 سال سے سرکولر ٹرین کا لارا لپا دیا ہوا ہے. یہ 1200 ارب ایماندار، دیانتدار، پڑھے لکھے، سلجھے، کثیر الجماعتی، کثیر الشعبہ جاتی ایک قانون سازی کے ذریعے کمیشن بننا چاہیے. آرٹیکل 149 میں بلدیاتی اختیارات کو آرٹیکل 140A میں سپریم کورٹ طے کرے اور آرٹیکل 149 کلاس 4 کے تحت قانون سازی ہو اور ایک اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنے جو شہروں میں یہ 1200 ارب کراچی میں لگنے ہیں. اس کی ایک ایک پائی، ایک ایک پیسہ کرپشن سے
محفوظ کر کے جو ضرورتیں ہیں ان پر لگنا چاہیے۔ آخری بات، بجلی، پی آئی اے، پاکستان اسٹیل ملز اور کراچی الیکٹرک سے جن لوگوں کو نکالا گیا، جبرن ٹرانسفر کیا گیا، یا جن لوگوں کو وی ایس ایس دے کے نکالا گیا، انہیں اب تک وی ایس ایس نہیں ملا، ان کا معاوضہ نہیں ملا۔ میں آج کے اس فورم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان اداروں کے ملازمین کو رمضان سے پہلے ان کا معاوضہ جو ہے وہ ادا ہو جانا چاہیے، اسٹیل ملز، پی آئی اے اور کراچی الیکٹرک۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ، گیس کی بندش، نیو کراچی، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، لیاری، اولڈ ٹاؤن، سندھ سے گیس نکلتی ہے اور کراچی کو ہی گیس نہیں ملتی۔ سندھ کی گیس پہلے سندھ اور سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کو ملنی چاہیے، یہاں کی صنعتوں کے لیے، یہاں کے کاروبار اور تجارت کے لیے، اور جو میری بہنیں ہیں باورچی خانے میں جو روزانہ کام کرتی ہیں، یہ گیس کی بندش اور رمضان سے پہلے اس گیس کی بندش کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اب آئیے کچھ تنظیمی 2-3 باتیں ہیں کہ لاپتہ کارکنان، مسنگ کارکنان، چاہے ان کا تعلق کسی طبقے سے ہو، مسلک سے ہو، جماعت سے ہو، کوئی زبان بولتا ہو، لاپتہ کارکنوں کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ درست؟ آپ ہاتھ کھڑے کر کے کم از کم تائید تو کر دیں۔ اور اس سے پہلے بھی جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ساری قراردادیں ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر ان سب کے لیے بھی منظوری دیں۔ بے گناہ اسیر کارکنان جو 90 پر ریڈ ہوا تھا، نہ ان کی بیل ہو رہی ہے، نہ مقدمہ چل رہا ہے، اور ایسے ہی کئی اور بے گناہ اسیران ہیں، ان کے یا تو مقدمے چلے اور ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ یہ بغیر مقدمہ چلائے کسی کو رکھنا، یہ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، آئین پاکستان اور لا آف دی لینڈ کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح جو اسکول ہیں، سرکاری اسکول کا تو خیر ذکر ہی کیا، لوگ مجبوراً اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، لیکن بہت سارے پرائیویٹ اسکول جن کو ہم نے سپورٹ کیا اس لیے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، تو جب ہم نے سپورٹ کیا تو بھائی آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو بچوں کے والدین ہیں انہیں کووڈ کا ڈسکاؤنٹ اور کووڈ کا ریلیف دیا جائے فیس میں، اور اینیول فیس نہ لی جائے۔ ہاں، منصفانہ مردم شماری کرائی جائے، کراچی شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم ختم کیے جائے۔ اور جب میں نے بچوں کی بات کی، اسکول کے ان کے والدین کی، تو میں یہ بات بھی کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں انہیں بھی تنخواہیں نہیں دی گئیں، ٹیچرز کو بھی معاوضہ نہیں دیا گیا، بہت سے مزدوروں کو صنعتوں سے اور بہت سے ٹیچرز کو اسکولوں سے، کالجوں سے فارغ کیا گیا، انہیں بھی ان کی جگہ پر بحال کیا جائے، یہ بھی میرا مطالبہ ہے۔ بلدیاتی اداروں میں تو مالی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بینکرپسی کو کیا کہتے ہیں، کڑکی ہے، یا تو نیلام ہو جائے گی بلدیہ عظمیٰ کراچی، کے ڈی اے، ڈی ایم سی سے نیلام ہوں گی، تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، کے ایم ڈی سی، ان سارے اداروں کو انشاءاللہ تعالی اب ان کے وارث اور ان کے نگہبان آ گئے ہیں۔ رمضان کے بعد ان سارے مسائل پر ہمیں تحریک چلانی ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے پرامن، اور سیاسی طور پر اپنی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ ان سارے مسائل کو حل کرانا ہے۔
اچھا جی، جو ہمارے دفاتر ہیں جو بند ہو گئے، جو کھل سکتے ہیں، یا جہاں ہم دفاتر کھول سکتے ہیں وہاں ہمیں اجازت ملنی چاہیے کہ وہ دفاتر کھولے جائیں اور نئے دفاتر ہم قائم کر سکیں۔ میں وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کو بھی متنبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی جو صوبائی سطح پر کرپشن، لوٹ مار، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، مختلف اداروں میں جو صورتحال ہے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایل ڈی اے، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہاں یہ جو عام لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، یہ لوٹ مار کا سلسلہ بند کیا جائے، کیونکہ اب کراچی کے نوجوان انشاءاللہ تعالی کراچی، سندھ کے شہروں اور انشاءاللہ سندھ اور ملک کی باغ ڈور سنبھالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب آ جائیں، میرے خیال میں آخری آئٹم ہے، مجھے حیدرآباد کے زون سے آخر میں ایک اجازت لینی ہے، میں یہیں سے پھر بات کروں گا۔ کاشف بھائی وہاں ہے میرے خیال میں، وہ وسیم بھائی، اچھا وہاں ہے۔ اچھا جی، میرے ساتھ جو دو سینئر ساتھی ہیں، شاہد پاشا بھائی اور جاوید کاظمی بھائی، یہ میری بہت بڑی سپورٹ ہے، جن کی وجہ سے، نگہت بازی کا نام بھی میں ضرور لوں گا، میرے ویسے تو او آر سی کے تمام ساتھی جس طرح اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے، میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ انقلابی اور نظریاتی ساتھی ہی ہیں۔ پھر حیدرآباد نے مجھے جتنا سہارا دیا اور آج کے پروگرام میں بھی انہوں نے جس طرح شرکت کی ہے، میں وسیم حسین بھائی، شہزاد قریشی بھائی، ان کے سارے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اگر میں نے جاوید بھائی کا، شاہد پاشا کا، نگہت بازی کا اور وسیم حسین بھائی کا نام لیا تو آج میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، وسیم حسین بھائی، آپ کو مجھ سے یہی گلہ تھا کہ فاروق بھائی کراچی میں کرنٹ کیوں نہیں ہے؟ تو وسیم بھائی، آج آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کاشف خان، کاشف انجینئر بھائی اور کراچی چیپٹر نے جس طرح 1600 1720 وولٹ کا کرنٹ کراچی میں دوڑایا ہے۔ اب آپ کھڑے ہو کے آئیں، تالیاں بجائیں، آئے بھائی، کاشف انجینئر بھائی، کاشف بھائی کا یہ دو ہمارے گراؤنڈ کے پلر ہیں، کوئی اور ساتھی ناراض نہ ہو، یہ میرا فیئر اسیسمنٹ ہے۔ میں نے کہا کہ میں دو ساتھیوں کی سپورٹ پہ کھڑا ہوں، جاوید کاظمی اور شاہد پاشا بھائی، لیکن گراؤنڈ پر جنہوں نے جیسا بھی نیٹ ورک بنایا، کم عرصے میں جس طرح کراچی کو کھڑا کیا، حیدرآباد کو کھڑا کیا، میں ان دونوں ساتھیوں، ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم جیئیں گے اور مزید، ہم جیئیں گے اور مزید، اب جامعات میں، کالجز میں ہمیں نوجوانوں میں جانا ہے تو آئیں، میں شروع کرتا ہوں جو 13 رکنی کمیٹی یوتھ فورم کا اناؤنسمنٹ، اجتماع عام کا اختتام۔ آپ کا بے پناہ بے حد شکریہ، آپ نے جس طرح میرے امید کے چراغ کو جو ٹمٹما رہا تھا، آج اس کو جس طرح 1720 وولٹ کا کرنٹ دیا ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ آپ نے مظلوموں پر احسان کیا ہے، پسے ہوئے طبقے پر احسان کیا ہے یہاں کر۔ یہ میری ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ نظریاتی سیاسی عمل ہے۔ تو میں سب سے پہلے شہزاد اکرم بھائی
جو کہ نیازی برادری، میاں والی برادری، عمران خان کی برادری سے ہے، اس نوجوان کو جو کراچی کا ہے اسے اسٹیج پر بلاؤں گا آپ کے سامنے تالیوں کے ساتھ. ہاں بھائی، میں چاروں صوبوں سے بھی جو لوگ آئے، چاروں صوبوں کی ٹیم، کاشف بخاری لاہور میں، کاشف بخاری، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ جیسے حالات ہیں اس میں کاشف بخاری وہاں کام کر رہے ہیں، جنت کاکڑ کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، خالد بھائی ہزارہ میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح سرائکی علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں، شہزاد اکرم. اب اس کے بعد برہان علی بھائی آئے، ممبر برہان کا اچھا ہے نہیں. اس کے بعد وقار قریشی بھائی آئے. اس کے بعد عروج خان، ہماری بیٹی، ہماری بہنوں کی نمائندگی کے لیے عروج خان. سید عمار عباس نقوی آئیے بھائی. ہم جئیں گے اور مریں گے، ہم جئیں گے اور مریں گے، انشورن تیرے لیے دل دیا ہے جان دے. وقار قریشی جوائنٹ سیکریٹری ہیں. کمانڈر ناصر کوئٹہ سے آ جائیں بھائی، آپ بھی آ جائیں. جنت گل کاکڑ لمبائی میں بھی پورا ہے اور چوڑائی میں بھی فٹ ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا بھائی، وقار قریشی جوائنٹ، عروج خان جو ہماری بیٹی آئی ہے، ہاں عروج خان بھی جوائنٹ سیکریٹری، جوائنٹ انچارج. سید عمار عباس سوشل سیکریٹری، ہاتھ اٹھا دو بیٹا، ہاتھ کھڑا کرو. سوشل سیکریٹری، دھان پان ہے لیکن بہت سوشل ہے ماشاءاللہ. شیخ ثاقب احمد لیگل سیکریٹری ٹیکنوکریٹ، شیخ ثاقب احمد. اس کے بعد محسن شیخ انفارمیشن سیکریٹری، دانش شیخ فائنانس سیکریٹری، خالی خزانہ. دل دیا ہے جان دے، انشورن تیرے لیے دل دیا ہے جان دے، انشورن تیرے لیے. دانش شیخ فائنانس سیکریٹری. اس کے بعد فائز علی خان سیکریٹری جنرل، جو عظیم بھائی کی پوزیشن تھی. آ جائیں بھائی، پھر چیئرمین بنے تھے. آ جائیں بھائی، آ گئے. چل نہیں کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد فہد پرویز، وائس پریزیڈنٹ فہد پرویز. عدیل احمد وائس پریزیڈنٹ. اب حیدرآباد کا پورا زون ایک سلیکشن ہے جس پر ان کا شدید اعتراض ہے. میں آپ کے سامنے میں مشاورت سے کام کرتا ہوں، لیکن میری نوجوانوں کی ٹیم نے کہا ہے کہ اگر حیدرآباد کے اس ساتھی سے غلطیاں ہوئیں یا غلطی ہوئی تو یہ پورا دستہ اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ ایک حیدرآباد کا ساتھی بھی ہم اس میں شامل کریں. لیکن میرا پورا جو آج دستہ آیا، زون آیا، سیکٹر آئے، کارکنان، وہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ ہم اس ساتھی کو دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے اپنا اختلاف رکھا، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ وسیم بھائی، شہزاد قریشی بھائی، ان کی ٹیم یہ فیل کرتی ہے
کہ حیدرآباد کے سسٹم میں کچھ ساتھیوں نے اور جاوید بھائی جن کا میں نام ابھی نہیں لے رہا وہ بھی کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں کہ نادانستہ طور پر وہاں مجھے نظر آئے تھے. میرا بھی شکوہ ہے ان سے اس بات پر, لیکن وہ یوتھ ہے, نوجوان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں. انہوں نے مجھے اپنی ان غلطیوں کا معافی نامہ دیا ہے. میں آپ کی عدالت میں یہ بات رکھتا ہوں کہ آپ اس پنڈال کے شرکا اگر مجھے اختیار دیں تو میں حیدرآباد زون سے بدست احترام یہ کہوں کہ میری اس ٹیم کو چلانے کے لیے اس کی خاطر مجھے حیدرآباد کے اس ساتھی کو اس ٹیم میں شامل ہونے دیں. میں پوری حیدرآباد کی ٹیم کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس پنڈال سے اور حیدرآباد کے ساتھی یہ اختیار دیں. میں نے معافی نامہ پہلے لیا ہے اور پھر ان کو کنسیڈر کیا ہے. ان سارے ساتھیوں کی نہیں دیکھیں, میں نے کی ہے بات وسیم بھائی سے کی ہے. وسیم بھائی بھی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. نہیں تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب سب کے سامنے معاملہ ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ نہیں, میں مسلط نہیں کروں گا. میں وسیم بھائی کو اس فیصلے میں ٹھیک ہے ان کا نوٹ آف ڈسینٹ میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ان کا اختلافی نوٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے. لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر مجھے بڑا بھائی مانا ہے, سربراہ مانا ہے, مجھے اس انجن کو سٹارٹ کرنا ہے اور اگر اس میں ایک چابی حیدرآباد کے اس ساتھی کے پاس بھی ہے تو مجھے اس بات کی اجازت دی جائے اور میں ان کے نام کا بھی یہاں پر اعلان کروں. اور دیکھیں یہ شورائی طریقہ ہے, یہ مشاورت کا طریقہ ہے. زمانے میں ہمارا نام ہے, نام ہے, ہم جئیں گے اور مریں, ہم جئیں گے اور مریں. اچھا میں حیدرآباد کے ساتھیوں سے یہ بات تو کر سکتا ہوں کہ میرا ثواب دیدی اختیار کوئی بات کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں میں سمجھ گیا. دیکھیں بھائی میری ساری بات کو سن کر حیدرآباد کے کافی ساتھیوں نے کہا کہ فاروق بھائی آپ اپنا ثوابدید اختیار استعمال کریں. کچھ ساتھی ابھی بھی پریشان ہیں, میں ان کی پریشانیوں کو سمجھتا ہوں, مجھے ان کے جذبات کا احساس ہے, میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں, اسی لیے میں نے اس پنڈال کے سامنے آپ کے جذبات کو بھی رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے بلڈوز کر دیا اور میں نے اختیار لے کے بس مسلط کر دیا. اب دیکھیں اب یہ معاملہ اس پنڈال کا اور میرا ہے. اب یہ میرے مان کا مسئلہ ہے, یہ پنڈال کے مان کا مسئلہ ہے. دیکھیں اب لوگوں کو بھی گھر جانا ہے بھائی, ہم نے انہیں روکا بھائی. چلے بھائی, میرے بڑے ذمہ دار انہوں نے میرا مان نہیں رکھا, لیکن اس ٹیم نے کہا ہے کہ فاروق بھائی ہم آپ کی عزت پر کوئی یہاں سے نہیں آنے دیں گے, ہماری طرف سے جاوید امام بھائی کا نام فی الحال ڈراپ رکھیں, بعد میں دیکھ لیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت شکریہ. چلیں واٹر بورڈ کے حالات بھی بہت خراب ہیں اور
उस पर भी सूबाई हुकूमत की तवज्जो की जरूरत है, वरना रमजान के बाद हम बताएंगे। और आज मैं अपनी गुफ्तगू इस शेर पर आई नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, अच्छा भाई, इस काफले के रूहे रवां और काफले के सालार प्रेसिडेंट मुत्तहिदा यूथ फोरम या यंग पॉलिटिकल मूवमेंट, ये दोनों नाम है, हम इसे फाइनल कर रहे हैं। टीम मौजूद है, बच्चा पैदा हो गया है, फुप्पियों से मालूम करेंगे कि इसका क्या नाम रखा जाए। फुप्पियों से ज़ुहैब आजम प्रेसिडेंट मुत्तहिदा यूथ फोरम और यंग पॉलिटिकल मूवमेंट आए, जरा खड़े होकर तालियां बजा दें। कदम अपना रखेंगे MQM तेरे लिए। अच्छा भाई, बहुत सारी बिरादरियां हैं, कुरैशी बिरादरी, अंसारी बिरादरी, अब्बासी बिरादरी, आराई बिरादरी, मलिक बिरादरी और फिर गिलगित, एक मिनट बेटा, गिलगित बल्तिस्तान के साथी भी यहाँ मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के BQM बिहारी कौमी मूवमेंट ने अपने दरिया को भी इसी समंदर में डालने का फैसला किया है। बहुत बिरादरियां यार, मेरे मसीही भाई, हिंदू भाई, पाकिस्तान तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं है। तहरीके क़याम पाकिस्तान में आपका भी पूरा हिस्सा है। सिर्फ पाकिस्तान में आपका हिस्सा झंडे के सफेद रंग के बराबर नहीं, पूरा पाकिस्तान आपका है। मैं ज़ुहैब भाई, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं नई जिम्मेदारियां संभालने पर, और उसके साथ दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इन्हें अना से महफूज रखे, ये नजरिए के मुहाफिज बने, ये लोगों की खिदमत करें, ये लूट खसूट को खत्म करने में अपना किरदार अदा करे। आखिरी वादा, आज मैंने 1984 की नजरियाती MQM कायम कर दी। आज मैंने अपना वादा पूरा किया और आपसे कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। खुदा की कसम, वो शोर आ गया है, शोर आ गया है, शोर आ गया है। कुछ देर की खामोशी है, शोर आ गया है, बाकी सबका वक्त आया, नौजवानों का दौर आया है। बहुत शुक्रिया। और एक और खुशखबरी, अगले साल यौम तासीस 2 जगह पर नहीं होंगे, एक जगह पर होगा इंशाअल्लाह, एक जगह पर होगा इंशाअल्लाह। अपना रखेंगे MQM तेरे। सिद्दीक बड़े, कबीर बड़े, कोई ज्यादा साथी हैं, मसीही भाई, हिंदू भाई, बहुत शुक्रिया। सारी अक़लियत गैर मुस्लिम, अल्लामा सज्जाद शब्बीर आ जाएं। इनकी रहनुमाई के बगैर, अल्लामा सज्जाद शब्बीर मेरे भाई हैं, इनकी रहनुमाई के बगैर हमारी मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी
انشاءاللہ یہ علماء مولانا آزاد جمیل، علامہ سجاد حیدر نقوی بھائی اور جمیل راٹھور آج ہمارے ساتھ تھے یار. ہاں اچھا اب اچھا میں نے جہاں نہیں رگڑا وگڑا کوئی نہیں یار، کوئی رگڑا نہیں، بغیر رگڑے رگڑا ہو گیا تو رگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر سوشل میڈیا، جو میڈیا کے ساتھی آئے میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میڈیا مالکان کا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، ان کی ساری ٹیم، ان کے مدیران، ان کے ڈیسک کے لوگ، ان کے سٹی بیورو کے لوگ، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امجد صابری شہید کو بھی آخر میں زبردست سلام عقیدت امجد صابری شہید کو بھی. سیف مری گوٹ سے میرے مسیحی بھائیوں کی بہت اچھی تعداد ہے. خوش آمدید کہتا ہوں. روانگا برادری، میں روانگا برادری کو بھی انہوں نے کوئی وہ کیا دیتے ہیں تحفے نہیں ہے، یہ خود تحفہ بن کر ہمارے کامرے میں انشاءاللہ شامل ہو گئے.